السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ میرا نام اسلم اقبال ہے۔ میرا تعلق گاؤں سے ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ 4 بھائی اور ایک بہن مجھ سے بڑے تھے۔ ابا زمینداری کرتے تھے۔ شروع سے ہی میرا رجحان شہر کی جانب تھا۔ میں جب چھوٹا تھا رشتے کے ایک چاچا کے ساتھ شہر آتا جاتا تھا۔ مجھے گاؤں کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چاچا ہمارے گاؤں میں کھاد اور اسپرے سپلائی کرتے تھے۔ مال لینے شہر جاتے، میں بھی ساتھ چلا جاتا۔ میں چھوٹا تھا، لاڈلا تھا۔ ابا کا سہارا بننے کو مجھ سے بڑے 4 جوان تگڑے بھائی موجود تھے، اس لیے کسی کو میرے گاؤں میں رہنے نہ رہنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ تھوڑی بہت پڑھائی کے بعد میں نے چاچا کو راضی کیا کہ وہ مجھے بھی اپنا کام سکھائے۔ میں نے اس کے ساتھ کام سیکھنا شروع کر دیا۔ میں منڈی میں اس کے ساتھ کام سیکھتا، آڑھت کا کام سیکھنے لگا۔ کچھ عرصے بعد میں نے ابا سے کچھ پیسوں کا تقاضا کیا تاکہ میں شہر میں اپنا کاروبار جما سکوں۔ بھائی ابا کے ساتھ ذمہ داری کرتے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ میں کاروبار بھی کروں تو گاؤں میں کروں، مگر میں اس پہ راضی نہیں تھا۔ مجھے گاؤں کی زندگی پسند نہیں تھی، میں شہر رہنا چاہتا تھا۔ 1 ڈیڑھ سال بحث مباحثہ چلتا رہا۔ آخر ابا نے فیصلہ کیا کہ اپنی زمین میں سے میرا حصہ بیچ کے وہ مجھے پیسے دیں گے، ساتھ ہی شرط رکھی کہ میں شادی کر کے شہر شفٹ ہو جاؤں گا۔ میں جلد از جلد شہر شفٹ ہو کے کاروبار سیٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ 4 ماہ کے اندر میری اور میری بہن کی شادی ہماری اپنی برادری میں وٹا سٹا سسٹم کے تحت ہو گئی۔ شادی کے بعد ابا نے میرے حصے کی زمین بیچ کے رقم میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر شہر آ گیا۔ کاروبار سیٹ کرنے میں مجھے کافی عرصہ لگ گیا۔ میری خوش قسمتی میری بیوی بہت سمجھدار عورت تھی۔ اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ ہمارے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے ان کے لیے بہت سے خواب دیکھے۔ شہر کے اچھے اسکولوں میں ان کا داخلہ کروایا، اچھا رہن سہن دیا۔ میرا کاروبار دن بدن ترقی کرتا جا رہا تھا۔ ہم سال میں 2 بار عیدوں پہ بس کھڑے کھڑے گاؤں جاتے، صبح گئے شام کو واپس آ جاتے۔ تو میں اماں اور ابا کو شہر لے آتا، بھائی بھی چکر لگاتے رہتے۔ اماں ابا جب بھی شہر آتے میرے بچوں کو دیکھ کے آپس میں خسر پسر کرتے رہتے۔ اکبر کے لیے فلاں کی لڑکی اور اصغر کے لیے فلاں کی آمنہ فلاں کی دلہن بنے گی، ماریا فلاں کی۔ بیٹھے بیٹھے رشتے طے کرتے رہنا گاؤں کے لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے، اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے ان کی باتوں پہ کبھی کان نہیں دھرے، نہ ہی کوئی اہمیت دی۔ اکبر میرا بڑا بیٹا ہے، اس سے 2 سال چھوٹی آمنہ، پھر اصغر اور ماریا۔ جس سال اکبر نے میٹرک کر کے کالج میں داخلہ لیا اور آمنہ میٹرک میں آئی، اس سال ابا کافی بیمار رہنے لگے۔ ان دنوں میرے کاروبار میں کچھ مسائل تھے، میں ان میں الجھا ہوا تھا۔ نہ گاؤں جا سکا تھا، نہ ابا کو شہر لا سکا۔ 6 ماہ شدید علیل رہنے کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ زیادہ افسوس اس بات کا کہ میں ابا کو شہر لا کے ان کا علاج نہیں کروا سکا۔ میں بے حد پشیمان تھا۔ اب اماں کو گاؤں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اماں کو منت سماجت کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں اور میری بیوی ہاجرہ اماں کا پورا خیال رکھتے، ان کے منہ سے نکلی بات پوری کرتے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ ایک بار میری بہن سلمہ جو میرے وٹے میں تھی، ہمارے پاس اماں سے ملنے شہر آئی ہوئی تھی۔ میرا بیٹا اکبر 12ویں کے امتحان دے کر میرے ساتھ کاروبار میں شامل ہو چکا تھا۔ میری بیوی ہاجرہ میری بہن کی بیٹی کلثوم جو کہ ہاجرہ کی بھتیجی بھی تھی، اس کو اکبر کے لیے لینا چاہتی تھی۔ ہاجرہ نے سلمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میری اکلوتی بہن خوشی سے نہال ہو گئی۔ جب ہم کلثوم کے باقاعدہ رشتہ لینے گاؤں گئے تو سلمہ کے شوہر ہاجرہ کے بھائی نے اکبر اور کلثوم کے رشتے کے ساتھ میری بیٹی آمنہ کا اپنے بیٹے سلیم کے لیے ہاتھ مانگ لیا۔ ہمارے گاؤں میں یہ بالکل نارمل بات تھی، وٹے سٹے کے رشتے ہونا اور جلد از جلد بیٹی کو بیاہ دینا، لیکن میری بیٹیاں شہر میں پلی بڑی تھیں۔ میرے لیے یہ فیصلہ ہرگز آسان نہ تھا۔ ہمیں تذبذب کا شکار دیکھ کر ساری برادری نے ہم پہ رشتہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی کہنے لگے، ہم نے ہمیشہ تمہاری مانی، آج تم ہماری مانو۔ ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن دوسری طرف میری بیٹی تھی جس کو ہم نے بہت محبت اور پیار سے پالا تھا، اور شادی کے حساب سے 16 سال، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی۔
اماں بھی سمجھانے لگیں کہ لڑکیوں کی شادی کی یہی بہترین عمر ہوتی ہے، تمہاری بہو بھی اسی عمر کی بچی ہے، تو آمنہ کا رشتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خیر، برادری کی باتوں میں آ کے میں نے رشتے میں حامی بھر لی۔ ہمارے یہاں ڈھیر سارے بچے کھلے صحنوں میں مل جل کر کھیلا کرتے، کبھی توجہ سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ کس کا کون سا بچہ ہے۔ دیکھ بھال کیے بنا ہم نے سلیم کو آمنہ کا رشتہ دے دیا۔ رشتہ پکا ہوتے ہی اماں نے شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی۔ آمنہ اور اکبر کا رشتہ بہن کے گھر پکا کر کے اور شادی کے دن پکے کر کے جب میں اور حاجرہ گاؤں سے واپس آئے، اسی دن آمنہ کا میٹرک کا آخری پرچہ تھا۔ بچوں کو یہ تو پتہ تھا کہ اماں ابا دادی کے ہمراہ بڑے بھائی اکبر کا رشتہ طے کرنے گئے ہیں۔ جب ہم نے اکبر کے ساتھ آمنہ کا رشتہ طے ہونے کا بھی بتایا تو آمنہ کے چہرے کی بے یقینی اور صدمے والے تاثرات نے مجھے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ آمنہ جو سہیلیوں کے ساتھ میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لینے کے خواب بن رہی تھی، اس کے خواب اس کی آنکھوں سے نوچ کر ہم نے اسے سمجھا بجھا کر سلیم کی دلہن بنا دیا۔ ہمارے یہاں رشتہ کرتے ہوئے بچوں کو خاص طور پہ دیکھا پرکھا نہیں جاتا تھا، بس اتنا پتہ ہوتا یہ بھائی کا بیٹا ہے، بہن کی بیٹی ہے، کافی ہے، رشتہ کر دو۔ نہ تعلیم، نہ تربیت، نہ شخصیت، نہ کمائی، کچھ نہیں دیکھتے، بس لڑکی جوان ہو گئی، فلاں رشتہ دار نے مانگ لی، رشتہ کر دو۔ شادی والے دن جب میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس نیم خواندہ بالکل پینڈو بھانجے کو دولہا کے روپ میں دیکھا تو میرے دل پہ گھونسا پڑا۔ ایک بار تو میرا دل کیا کہ میں بیٹی کی شادی سے منع کر دوں۔ مجھے آج بھی اپنی بیٹی کے لیے بے یقینی بھری شکوہ نگاہیں یاد ہیں، لیکن میں بیٹی کی نہیں، بیٹے کی شادی بھی کر رہا تھا۔ پوری برادری جمع تھی، میں بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکا۔ بیٹی رخصت کر کے گاؤں بھیج دی۔ اگلے دن جب ہم بارات لے کے گاؤں گئے، جس طرح میری بیٹی اپنی ماں کے گلے لگ کے بلک بلک کے روئی، میری جان نکل گئی۔ ادھر بیٹے کی بارات تھی، ادھر بیٹی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ میری بیوی کا برا حال تھا۔ میں نے دل مضبوط کر کے اپنی بیٹی کو ماں سے الگ کیا اور سختی سے سمجھایا کہ اچھی بیٹیاں ماں باپ کی عزت رکھتی ہیں، اب یہی تمہارا گھر ہے، تمہیں انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم اپنی تڑپتی بلکتی بچی کو وہیں چھوڑ کے بہو بیاہ کے اپنے گھر لے آئے۔ ہمیں شادی کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارا داماد سلیم کن ذہن کا اعتماد کی کمی کا شکار بالکل غیر تعلیم یافتہ اجڑ انسان تھا، اور اسے اس کا پورا پورا احساس تھا کہ وہ میری بیٹی کے کسی طرح بھی قابل نہیں۔ اپنے احساس کمتری کو چھپانے کے لیے وہ میری بیٹی کو بات بات پہ روئی کی طرح دھنک دیتا۔ آمنہ شہر میں پیار محبت میں پلی بچی گاؤں کے سخت ماحول کی عادی نہیں تھی، رو دھو کے کسی نہ کسی طرح گزارا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا احساس کمتری کا مارا بھانجا اس سے جانوروں جیسا سلوک کرتا۔ ایک بار کپڑے دھلے نہ ہونے پر اشتعال میں آ کے اس نے آمنہ کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ آمنہ کا سر پلر سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ خون کا فوارہ بلند ہوا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے شہر لانا پڑا۔ ہمیں اطلاع دی تو ہمارے گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ اکبر اور اصغر آگ بگولا ہو گئے۔ آمنہ کے سر میں 8 ٹانکے لگے۔ اکبر نے اپنی بیوی کو واپس گاؤں بھیج دیا۔ اس سب ہنگامے سے آمنہ بری طرح سہم گئی۔ کچھ دن بعد اپنی بیٹی کے اجڑنے کے ڈر سے سلیم معافیاں مانگ کے آمنہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں جا کے اس نے آمنہ کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، مزید سختیاں شروع کر دیں۔ آمنہ پچھلے ہنگامے سے بری طرح سہم گئی تھی۔ اب وہ اپنے اوپر ہونے والا کوئی ظلم اپنی ماں کو نہ بتاتی۔ سلیم ایک بگڑا ہوا لڑکا تھا، نہ ماں کی سنتا نہ باپ کی۔ خیر، حالات کا ستم اور ماں باپ کی بے رخی سہ سہ کر آمنہ کی صحت پہ اثر ہونا شروع ہو گیا۔ وہ سوکھ کے کانٹا ہو گئی، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی۔ اس کی آنتوں کے مسائل شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دن بے ہوشی کی حالت میں شہر کے ہسپتال میں لائی گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو شدید قسم کا ڈپریشن ہے اور یہ ملٹیپل آرگن فیلئر کی طرف جا رہی ہے، اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ہوش آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، پیار کیا۔ اس کے سسرال والے اسے لا علاج سمجھ کر لا تعلق ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا۔ 8 ماہ وہ ہسپتال میں داخل رہی۔ اس کا خون بدلتا رہا، علاج ہوتا رہا۔ میں نے اس عرصے میں اس کو یقین دہانی کروائی کہ اب کبھی اس کو واپس نہیں بھیجوں گا، لیکن وہ رات کو چیخیں مار کے اٹھ جاتی، مجھے مت مارو، مجھے مت مار دو، امی جی، ابو جی۔ وہ چلاتی، چیزیں پھینکتی اور میرا دل روتا۔
دہائیاں دیتا، میں اسے گلے لگاتا، پیار کرتا۔ 8 ماہ کے بعد وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئی۔ ہم اسے گھر لے آئے۔ اس دوران برادری کے رواج کے مطابق اکبر کی بیوی کو قصور نہ ہونے پہ بھی واپس بھیج دیا گیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ اب وہ نئی زندگی شروع کرے گی۔ 1 سال بعد ہم نے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ برادری نے ہم پہ بہت دباؤ ڈالا۔ میں ایک بار برادری کے دباؤ کا شکار ہونے کے اتنے بھیانک نتائج دیکھ چکا تھا، میں نے ان کی ایک نہ سنی، اور آخرکار شادی کے 2.5 سال بعد صرف 18-19 سال کی عمر میں آمنہ کو طلاق ہو گئی۔ اس کے ساتھ کی بچیاں ابھی کالج میں اڑی اڑی پھرتی تھیں۔ میری بیٹی کو روگ لگ چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے آمنہ کا نفسیاتی معالج سے مکمل علاج کروایا اور شہر کے بڑے کالج میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ آمنہ کا اعتماد اور شخصیت بحال ہونے لگی۔ آمنہ نے اچھے نمبروں سے IBA کر لیا۔ اب آمنہ کا داخلہ یونیورسٹی میں BBA میں ہو گیا۔ یونیورسٹی میں آمنہ کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آنے لگیں۔ اس دوران اس کے لیے 1-2 اچھے رشتے آئے، لیکن میں آمنہ کو تعلیم مکمل کروانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی باقی بچوں کو بھی تعلیم مکمل کرنے کی تاکید کی۔ آمنہ کے آخری سمسٹر کے بعد ایک مناسب رشتے کو بہت دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے ہاں کر دی۔ لڑکے اور اس کے گھر والوں کو آمنہ کی پچھلی زندگی کی مکمل حالات بتائے، اور یہ بھی کہ ہم شادی کے لیے عزت اور تحفظ چاہتے ہیں۔ لڑکے والے سمجھدار تھے، انہوں نے یقین دہانی کروائی۔ اگرچہ آمنہ ڈسٹرب تھی، لیکن اسے سمجھایا کہ اب شادی کے لیے یہ مناسب وقت ہے۔ میرا یہ داماد پڑھا لکھا ایک فرم میں جاب کرتا تھا۔ یہ آمنہ کے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا۔ اس کو شادی کے بعد اعتماد بحال کرنے کو آمنہ کو MPhil کروایا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد جاب کرنے کی اجازت دی۔ اب میری آمنہ بال بچوں والی ہے، گھر بھی سنبھالتی ہے اور ایک ادارے میں HR کی جاب بھی کرتی ہے۔ اس کے سسرال اور خاوند اس سے بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ دوسری طرف میری بہن کے میاں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ساری زمینیں بک گئیں، نہ تعلیم تھی نہ ہنر، پورا گھرانہ بری حالت میں پہنچ گیا۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے ہم سے معافی مانگی۔ ہم اپنی بہو کو اپنے گھر لے آئے۔ اب وہ ہمارے گھر اچھے طریقے سے بس رہی ہے۔ میں نے اس کے بعد اپنے آپ سے کچھ عہد کیے اور اپنے بچوں کو بٹھا کے نصیحت کی کہ اس نصیحت کو وصیت بھی سمجھو۔ ایک تو آج کل کے حالات کے مطابق تعلیم مکمل ہونے تک لڑکیوں کی شادی ہرگز مت کرو۔ لڑکیوں کو پڑھاؤ، لکھاؤ، اعتماد دو۔ دوسرا، کبھی کسی کو برادری سمجھ کے، رشتہ دار یا دوست سمجھ کے، یا رسم و رواج کے دباؤ میں آ کے گھبراہٹ اور جلد بازی میں لڑکیوں کی شادیاں نہ کرو۔ جس کو لڑکی سونپو، اس کو اچھی طرح جان پرکھ کے لڑکی دو۔ رشتہ دینے سے پہلے یہ سوچو کہ وہ تمہاری لڑکی کے قابل ہے یا نہیں، چاہے وہ تمہاری بہن کا بیٹا ہے یا بھائی کا یا برادری کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات پہ مت گھبراؤ کہ عمر نکل رہی ہے، اس لیے جو رشتہ میسر ہو آنکھیں بند کر کے لڑکی سونپ دو۔ اللہ نے ہر بات کے لیے مناسب وقت طے کیا ہوا ہے، اس وقت کا انتظار کرو۔ لڑکیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بے جوڑ شادیاں کبھی بھی نہ کرو۔ شادی میں وٹا سپٹا کبھی نہ کرو، ایک گھر مفت میں خراب ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ غلط فیصلہ ہو جائے، شوہر جانور نکل آئے، تو بیٹی کو اس آگ میں جلتے رہنے دینے کے بجائے فوری اس کی ڈھال بنو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ شوہر عزت قدر کرنے والا ہو، محنتی ہو، تو اس کے ساتھ حالات کی سختی سہنا، کم میں گزارا کرنا عورت کا فرض ہے، لیکن بے عزتی، مار پیٹ، گالم گلوز، دھتکار ناقابل برداشت ہے۔ اس پہ کبھی سمجھوتا نہ کرو۔